اس سے اگلی جو سورہ ہے سورۃ القصص، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سورۃ القصص جو ہے یہ مکی سورہ ہے اور اس کی 88 آیات ہیں اور 9 رکوع ہیں۔ سورہ قصص کے اندر کچھ مضامین نہایت اہمیت کے حامل ہیں۔ مثال کے طور پر ایک تو اس کی ابتدا کے اندر جو مضمون ہے جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں، بچپن سے لے کر کے جوانی تک، اور پھر اس کے بعد فرعون کا مد مقابل آنا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا ایک قبطی کے ساتھ لڑائی، اور پھر جس کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ اس کو ایک مکہ رسید کیا جس سے وہ مر گیا، قتل ہو گیا، اور پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اس شہر کو اور اپنے علاقے کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے کیونکہ مخالفین زبردست تھے، طاقتور تھے، تو اپنا علاقہ چھوڑا اور مدین کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ مدین میں کیا ہو، وہاں پہ اللہ کے ایک اور پیغمبر تھے جناب شعیب علیہ السلام، یہ وہاں پر اجنبی تھے، تو تلاش میں تھے کوئی روزگار مل جائے، کوئی ٹھکانہ مل جائے۔ اللہ کی ذات کیسی غنی ذات ہے کہ اپنے انبیاء کو کس طرح کے امتحانات اور آزمائش میں ڈالتی ہے۔ اجنبی دیس ہے، کوئی جاننے والا نہیں ہے، کوئی پہچان والا نہیں ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، اور سر ڈھانپنے کو چھت نہیں ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بات کر رہا ہوں۔ ایک کنویں کے اوپر بھیڑ تھی، لوگ وہاں پر سب لوگ باری باری پانی لے رہے ہیں، لیکن 2 بچیاں ہیں اور وہ الگ ہو کے کھڑی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان پر ترس آیا، ان سے پوچھا کہ تم الگ سے کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے جو والد ہیں ابونا شیخ کبیر، والد ہمارے ضعیف ہیں، بوڑھے ہیں، لا نسقی حتی یسر الرعاء، جب تک یہاں سے بھیڑ ختم نہیں ہوتی تو ہم میں ہمت نہیں ہے کہ ہم آگے بڑھ چڑھ کے، ظاہر ہے اس میں کوئی دھکم پیل بھی کی صورت بھی ہوتی ہے، تو ہم ایک سائڈ پہ کھڑی ہیں، بعد میں تسلی سے لے لیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے آسانی کی، پانی بھر کے دی اور ان کو عزت کے ساتھ ان کے گھر میں رخصت کی۔ وہاں پہ بیٹھے اب اللہ سے دعا کر رہے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ پہلا سبق تو اس میں یہ ملا کہ انسان کو کوئی نہ کوئی سبق اپنانا چاہیے، محنت کرنی چاہیے، حرکت میں برکت ہوتی ہے۔ کوئی ہاتھ پاؤں مارے، کوئی مخلوق کی خدمت کرے، کوئی کمیونٹی سروس دے، پھر اللہ سے مانگے۔ یہ جو رویہ نا کہ معذوروں کی طرح بیٹھ جانا ہے اور لوگوں پر ڈیپینڈ کرنا ہے اور بیٹھے بیٹھے بس اللہ سے شکوے کرتے رہنا کہ ہمارے لیے کوئی مدد نہیں ہے، فلانے بندے کے پاس یہ بھی ہے وہ بھی ہے۔ ارے بھائی اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، تجھ سے کیا ضد تھی اگر تو کسی قابل ہوتا؟ کوئی محنت مزدوری، کوئی ہاتھ پاؤں لگاؤ، دیکھو تو صحیح اللہ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا معاملہ کر۔ وہاں پر انتظار کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ ہر ایک کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ سورۃ القصص ہے، آیت نمبر 24 ہے، اس کے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے۔ دعا بڑی زبردست، بڑا مزہ آتا ہے انسان کو یہ پڑھتے ہوئے۔ اے اللہ میں فقیر ہوں، تو جو کچھ بھی مجھے دے دے گا میں لے لوں گا، میرا دامن ہے ہی خالی۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، بہت روح پرور دعا۔ جب انسان بے بس، تھکا ہارا، اجنبی، کچھ نہیں ہے پاس، کوئی رشتہ نہیں ہے، تو اللہ کو ایسا بندہ ٹوٹا ہوا بکھرا ہوا بڑا پسند لگتا ہے۔ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز در ہے نگاہ آئینہ ساز۔ اللہ اکبر۔ تو ادھر بیٹھے ہیں کسی منڈیر کے ساتھ ٹیک لگا کے، وہی شعیب علیہ السلام کی بچیوں میں سے ایک بچی آئی۔ شعیب علیہ السلام نے خود بھیجا ان کو کہ جا کر کے دیکھو کون اجنبی ہے، نوجوان ہے جس نے تمہاری مدد کی ہے، پہلے تو تم دیر سے پانی لے کر کے آتی تھی، آج قدرے جلدی آ گئی، تو کون ہے وہ اللہ والا، کتنا نیک صالح۔ شعیب علیہ السلام کی جو بیٹی آئی ہے، قرآن مجید اس کے آنے کا منظر بیان کرتا ہے۔ اللہ اکبر، ایمان تازہ ہوتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہماری جتنی نوجوان بچیاں ہیں، ہماری عورتیں ہیں، اللہ رب العزت ان کو حیا نصیب فرما دے اور با حیا بنا دے ہمارے گھرانے۔ جب ہماری عورتیں با حیا ہوں گی تو ہماری آنے والی نسلیں پاکیزہ ہوں گی۔ ایک عورت کے ہاتھ میں جو مسلمان ہوتے ہیں ان کا مستقبل ہوتا ہے۔ عورت کبھی حوا، کبھی مریم، کبھی زہرا، عورت نے ہی ہر دور میں قوموں کو سنوارا۔ اگر عورت کے اندر دین ختم ہو جائے، گھروں کے اندر دین ختم ہو جائے، تو مرد جتنے مرضی مساجد میں آ کے لمبے لمبے قیام بھی کریں، لمبے لمبے سجود بھی کریں، قرآن مجید کے اوپر سے ہی نہ اٹھیں، تب تک معاشرے میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ لیگیسی اور روایات آپ اگلی نسلوں کو کبھی ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ مرد ٹرانسفر نہیں کرتا، عورت ٹرانسفر کرتی ہے۔ جو روایات ہوتی ہیں وہ عورت ٹرانسفر کرتی ہے۔
ہزاروں مثالیں سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شروع ہو جائیں اور مثالیں گنتے چلے جائیں گے آپ کہ ہر ایک اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، امت کا رہبر اور رہنما کے پیچھے اس کی والدہ کی تربیت رہی ہے ہمیشہ. ہزاروں سال کا نسخہ بتا رہا. وہ بچی آئی ہے شعیب علیہ السلام کی. قرآن مجید عجیب الفاظ کہتے ہیں. قرآن مجید یہ کہتے ہیں فجاءته احداهما تمشي على السحيا، آیت نمبر 25. الفاظ ایسے شاندار ہیں کہ بندہ ڈوب جاتا ہے اس کی معنی کے اندر کہ احداهما تمشي على السحيا، ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی، وہ چل رہی تھی على السحيا، حیا کے اوپر چل رہی تھی. گویا کہ عجیب تعبیر قرآن مجید میں دی کہ حیا کو اس نے اتنا تابع بنا رکھا تھا، اتنی باحیا تھی، اتنی شرمیلی تھی، اپنی عفت اور پاک دامنی کا اس نوجوان بچی کو اتنا خیال تھا کہ اللہ رب العزت نے یوں نہیں فرمایا کہ وہ پردے میں تھی، یوں نہیں فرمایا کہ وہ لپٹی ہوئی تھی، یوں نہیں فرمایا کہ وہ شرما رہی تھی، بلکہ یوں فرمایا علی الاستحیاء، اس انداز میں آ رہی تھی کہ حیا اس کی سواری بن کر کے آئے. علی الاستحیاء قرآن مجید کی تعبیر ہی عجیب ہے کہ اس نے حیا کو بھی جھکا رکھا تھا، اتنی باحیا تھی. وہ آئی تو اس نے آ کر کہا کہ میرے ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، آپ گھر تشریف لے آئیے. موسیٰ علیہ السلام گھر میں گئے تو وہاں پر بھی اللہ کے نبی تھے، جناب شعیب علیہ السلام تھے. شعیب علیہ السلام کو انہوں نے اپنا سارا قصہ بتایا کہ پیچھے سے میں اس طرح سے ہجرت پہ مجبور ہوا، یہ معاملہ میرے ساتھ آیا پیش آیا. تو انہوں نے فرمایا لا تخف، اب آپ کو کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ ادھر ہمارے پاس آ چکے ہیں، یہ دارالامن ہے، یہ جائے امن ہے، آپ پریشان ہیں، آپ بتائیں کہ آپ ہمارے گھر میں رہیں گے تو کس حیثیت میں رہیں گے. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. عام طور پر لوگ معاملات کو طے نہیں کرتے، یہ ہماری بڑی کمزوری ہوتی ہے. کہنے والا سننے والوں سے زیادہ محتاج ہوتا ہے. جب بھی آپ کا کسی کے ساتھ کوئی ورکنگ ریلیشن بلڈ ہوتا ہے تو بڑا ضروری ہے، چاہے مالی اعتبار سے کفو ہو یا نہ ہو، برابری ہو یا نہ ہو، اسٹیٹس کے اعتبار سے، سوشل اسٹیٹس لوگوں کا مختلف ہوتا ہے، لیکن جو بندہ بھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہو رہا ہے آپ ضرور بضرور اس کے ساتھ کوئی معاملہ طے کریں، کوئی ٹرمز اور کنڈیشنز کے ساتھ طے کریں، اس کی صلاحیتوں کو دیکھیں، وہ آپ کے کس کام آ سکتے ہیں، اس کے حوالے سے اس کا کوئی معاوضہ طے کریں. یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. لوگ اس طرح سے اندھا دھند ایک دوسرے کے پاس چھوڑ دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر خام کا اخلاقی دباؤ بڑھتے ہیں، اس کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہوتی ہیں، اس کی ایکسپیکٹیشنز کچھ اور ہوتی ہیں. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دونوں کی پارٹنرشپ تو چلتی رہی لیکن آخر میں دونوں ایک دوسرے سے ان ہیپی رہے اور دونوں کا برا بریک اپ ہوتا ہے آپس میں تعلقات. یہ بڑا مسئلہ. پہلے اسٹریٹ فارورڈ ہوگی، معاملات کو طے کریں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ بہن بھائیوں کی طرح، وتعاملوا کالاجانب، اور معاملات طے کرو اجنبیوں کی طرح، اجنبیوں کی طرح معاملہ طے کرو. ایک ایک پایا، ایک ایک پیسہ، ایک ایک وقت، ایک ایک منٹ کا حساب کرو ایک دوسرے کے ساتھ. وتعاملوا کالاجانب. شعیب علیہ السلام کی یہی سنت ہے. دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کو گھر بلا لیا، اب گھر میں ٹھہرانا، اس کے بعد ایک ٹرم طے کی. فرمانے لگے کہ ہم تمہیں اپنے پاس مزدوری اور ملازمت پہ رکھنا چاہتے ہیں. بچیوں سے میں نے مشورہ کیا. وہ بچی بڑی سمجھدار تھی. بچی نے کہا ابا جی آپ نے گھر پہ جس کو رکھنا ہے نا تو ایسے ہی نہیں رکھ لینا کسی کو. ان خیر من استاجرت القوی الامین. یہ بچیاں بڑی ذہین ہوتی ہیں، بڑی لائق فائق ہوتی ہیں. لوگ بچیوں کو اہمیت نہیں دیتے، یہ بڑا ظلم ہے. بچیاں بہت ٹیلنٹڈ ہوتی ہیں، پولیس نے ان کو بڑی ساری صفات کے ساتھ نوازا ہوتا ہے. وہ جتنی خاموش طبع ہوتی ہیں ان کے اندر ذہانت کا ایک بہت بڑا دریا اور سمندر موجودہ ہوتا ہے. تو مشورہ کر لینے میں کوئی حرج نہیں. عام طور پر بڑے یا والدین یہ سمجھتے ہیں کہ بس ان کی صرف فنڈامنٹل ضروریات ہیں، کھانا پینا پہننا اور پڑھائی ہے. گھر کے معاملات میں بچیوں سے مشورہ کیا کریں، ان کو کانفیڈنس آتا ہے، معاملات طے کرنے میں آسانی ہو سکتی ہے. بیٹی سے پوچھا، بیٹی نے مشورہ دیا ابا جی آپ اپنے گھر میں اس کو نوکری پہ رکھیں اپنے پاس. ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کے اندر دو صفات ہوں، دو صفات، قوی ہو اور امین ہو. اللہ اکبر. تا قیامت ہمیشہ کے لیے دنیا بھر کی بڑی سے بڑی کمپنی، تجارتی ادارہ سے لے کر ایک چھوٹا عام، چھوٹا سا تاجر، اس تک ہر ایک کے لیے ایک اصول دے دیا کہ بندے کو ملازمت میں رکھنے کے لیے کیا چیز دیکھنی ہے اس کے اندر. یہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی نے دے دی. قوی ہو اور امین ہو. قوی کا مطلب طاقتور، قوت والا ہو، وہ اس کام کو سر انجام دے سکتا ہو، فزیکلی فٹ ہو، قوی ہو. اور قوت سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام آپ اس کو سونپ رہے ہیں اس کی کوالیفیکیشن اس کے اندر ہو، عملی قوت بھی ہو اس کے اندر اور ذہنی صلاحیت بھی اس کے اندر ہو. قوت کے اندر دونوں چیزیں آ جاتی ہیں. اس کو کوالیفائی کرتا ہوں. یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ بڑا شریف آدمی ہے جی، بڑا سیدھا آدمی ہے جی. شریف اور سیدھا ہونا اور بات ہوتی ہے، یہ ایک الگ خوبی ہے. وہ جو کام جس پہ آپ رکھ رہے ہیں، جو کام آپ کو درکار ہے، وہ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا. اصل چیز آپ نے وہ دیکھنی ہے. شرافت، قوت، 5 وقت کا نمازی، تلاوت، تہجد، مصلی، وہ سارے الگ ہیں. معاملات میں آپ نے اس کی صلاحیت دیکھنی.
قوی اور دوسرا امین ہو، امانت دار. امانت دار آپ کے معاملات کے اندر ہو، آپ کے لین دین کے اندر ہو، اور پھر اسی طرح سے آپ کا گھر کا اس نے فرد بننا ہے تو آپ کی امانت میں خیانت نہ کرے. مراد یہ ہے کہ کسی پر بری نگاہ نہ رکھے اور پوری دیانتداری کے ساتھ رہے، اپنی بھی عزت اور عفت کا خیال رکھے، دوسروں کی، گھر والوں کی بھی، کیونکہ اس نے گھر کا ایک فرد بن کے رہنا. تو بیٹی نے مشورہ دیا کہ ابا جی قوی اور امین ہو تو آپ رکھ لیں. شعیب علیہ السلام نے ان کو آفر کی، کانٹریکٹ آفر کیا کہ انی ارید ان انکحک کا، سیدھی بات یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں. یہ سیدھا سیدھا معاملہ ہوتا ہے. ہم نے تو نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا، خاص طور پر ہماری عورتوں نے اتنا مشکل بنا دی، اتنی زیادہ شرائط رکھ دی اور اتنے زیادہ ہم نے قیودات لگا دی. لڑکے والوں کی ڈیمانڈیں الگ ہوتی ہیں، لڑکی والوں کی ڈیمانڈیں الگ ہوتی ہیں. دونوں کی ایک دوسرے کے ساتھ اتنی غیر شرعی ڈیمانڈیں ہوتی ہیں کہ بچہ 17 18 سال 19 سال ٹین ایجز کی ایک جوانی کی بھرپور عمر ہے، پاگل پن کی عمر ہے. اس وقت سے شرائط باندھنا شروع کرتے ہیں، والدین 29 35 سال کے ہو جاتے ہیں، شادیاں کرتے نہیں. یہ سارے گناہ مائی اور بابے کے کھاتے میں جاتے ہیں بچیوں. اور پھر جب نکاح ہو جاتے ہیں تو وہ بچوں نے چونکہ ان میرڈ لائف کو خوب انجوائے کیا ہوتا ہے، اب وہ شادیوں کو اپنے اوپر بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں. خیر یہ موضوع ہی الگ ہے، یہ کسی اور وقت صحیح. پھر اب جو ہے وہ ان کے درمیان وہ معاملات سیٹل نہیں ہوتے، کیونکہ انہوں نے شادی شدہ زندگی کا حسن سے زیادہ انہوں نے آپس نفس کی خواہش کو انہوں نے انجوائے کیا ہوتا ہے. بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے. سیدھی ان سے بات کی کہ میں آپ سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں اور شرط یہ ہے کہ آپ 8 سال میرے ہاں ادھر گھر میں کام کریں گے، نوکری کریں گے. اور فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، اس کو کہہ دیا کہ انسینٹیو ہے، اگر تم 2 سال اور کرو گے تو ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، یعنی 10 سال تم پورے کر لو. موسیٰ علیہ السلام کے پاس چونکہ ٹھکانہ تھا نہیں، اللہ کی طرف سے حکمت تھی، آنا تھا شعیب علیہ السلام کے گھر میں. تو اب کیا ہے کہ شعیب علیہ السلام کے گھر کا اتنا بڑا بہترین امن والا ٹھکانہ مل گیا. انہوں نے کہا اوکے میں سائن کرتا ہوں، مجھے معلوم، مجھے منظور ہے، یہ ڈیل مجھے منظور ہے. وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين. موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ مجھے صالحین میں سے پائیں گے. کوئی حرج نہیں ہوتا اگر کوئی ملازم ہے، ماتحت ہے، کہیں پہ نوکری کر رہے، اگر وہ اپنے مالک کو کسی معاملے میں یقین دلاتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ خوش آمدی میں مبتلا ہے. خوش آمدی میں نہیں، وہ بتا رہے اس کا اعتماد جیت رہے. اپنے مالک کا اعتماد جیتنا کوئی بری بات نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین شخص ہی وہ ہے کہ جو اللہ کو بھی خوش کرے، اپنے مالک کو بھی خوش کرے. تو کوئی حرج نہیں جب تک وہ شرعی حدود کے اندر ہو. تو طے ہو گیا، ذالک بینی و بینک، یہ طے ہو گیا. اجرم الاجرین قضیت فلا عدوان. اب چاہے 8 سال یا 10 سال میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کرتا. پھر اس کے بعد انہوں نے وہ مدت مقرر کی، مدت پوری کی. پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی شعیب علیہ السلام کی بیٹی کا نکاح ہوا. پھر ان کو اجازت ملی کہ ٹھیک ہے اب جو کہ 8-10 سال ہو چکی، اب بات پرانی ہو چکی، آپ چاہیں تو اپنے وطن چلے جائیں. اب اس سفر کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی جو اہلیہ محترمہ ہے وہ حمل سے تھی اور موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے. ظاہر جنگل ہے، مسافر ہیں اور اجنبی علاقہ ہے. یہاں پہ کوہ طور کی طرف جب وہ روانہ ہوتے آگ لینے کے لیے، روشنی اور نور لینے کے لیے، وہاں پہ درخت تھا کہ جس پر اللہ رب العزت کی تجلی پڑ رہی تھی، نور اور روشنی نکل رہی تھی. تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نور، روشنی، آگ اور چنگاری لینے کے لیے اس طرف گئے ہیں. وہاں پہ گئے ہیں تو اللہ رب العزت کی طرف سے ان کو آواز آئی ہے کہ موسیٰ فخلع نعلیک، آپ اپنے جوتے اتار دیجیے، آپ مقدس وادی میں آ چکے ہیں، ہم آپ کے سر پر تاج نبوت سجانا چاہتے ہیں. اتنا لمبا سفر، اتنی لمبی اسٹرگل، اور اب کیا ہے کہ ان کو ایک منزل مل رہی ہے، تاج نبوت مل رہا ہے. کامیابی کا، منزل کا، مقام کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہوتا. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے سبق ہے. بھائی محنت کرو، اسٹرگل کرو، مستقیم رہو، پکے رہو، ڈٹرمنٹ رہو، اپنے فوکس رکھو اور صحیح حق کے اوپر قائم رہو. ظلم و زیادتی نہ کرو، نہ کسی کا حق مارو، سیدھا سیدھا چلتے رہو. ایک نہ ایک دن اللہ رب العزت تمہیں ضرور کوئی نہ کوئی مقام و مرتبہ دے دے گا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. تو موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ تقریباً قرآن مجید میں 46 مقام پر ہے. آپ حیران ہوں گے، اتنی لمبی اسٹرگل، اتنی ڈٹرمینیشن اور حیران کن محنت ان کی. 46 مقامات ان کا واقعہ بکھر بکھر کر کے آیا اور ہر جگہ پہ ایک نئے سبق کے ساتھ ہے. آپ سورہ طٰہٰ دیکھیں، 16ویں پارہ، آپ پہلے سپارے سے شروع ہو جائیں، جگہ جگہ پہ. سورہ شعراء کے اندر آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا آپ کو واقعہ ملے گا. آپ 30ویں پارے تک چلے جائیں، سورہ نازعات تک، وہاں تک موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. تو واقعہ ان کا جگہ جگہ پہ بکھرا. سورۃ القصص کے اندر ایک اور سٹوری ہے، وہ ہے قارون. وہ بھی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں تھا. قارون مالدار تھا، اور کتنا ہی مالدار تھا کہ انسان
تصور بھی نہیں کر سکتا کہ اللہ نے اس کو کتنے مال کے ساتھ نوازا ہوا تھا. لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ. اس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، اتنے اونٹوں کی لمبی جماعت. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں وہ بڑے بڑے ہال ہوتے تھے جن کے اندر سونا چاندی ہوتا تھا، اور تالے بھی بڑے بڑے ہوتے تھے، جس کو جندرا کہتے ہیں. پتہ نہیں جندرا تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا، وہ تو چھوٹا سا ہوتا ہے، اور اس زمانے میں تو بڑی بڑی چابیاں اور بڑے بڑے تالے ہوتے ہوں گے. واللہ اعلم بالصواب. اونٹ جس کی چابیاں اٹھائیں تو کتنا مالدار ہوگا وہ شخص. روایت میں آتا ہے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا، اللہ کو مانتا تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ مالداروں سے زکوٰۃ لو. تو اس سے زکوٰۃ لینے، وہ کافر ہوتا تو پھر تو اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ ہی نہیں بنتا تھا. لیکن وہ منافق تھا. مومن ہو تو بندہ پورا ہو، جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، سورۃ البقرہ کے. تم اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، پورے پورے. جب جو چیز تم سے مانگی جائے وہ چیز دو. یہ نہیں ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. جب کچھ آ رہا ہو تو تب تو اسلام اچھا ہے. تو اسلام یہ خواہش نفس کا نام تو نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ اس میں جہاں پر اللہ رب العزت جو چیز مانگے وہ چیز دینی پڑتی. قارون نے کہا کہ میں کیوں دوں مال اپنا؟ جن فقراء کو آپ کہتے ہیں یہ خود کمائیں، یہ تو میری صلاحیت ہے، میرا مال ہے. انکار کر دیا. موسیٰ علیہ السلام نے اس کو کہا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، زمین کے اندر فساد مت پھیلا. سوال یہ ہے کہ مال اس کا اپنا تھا، وہ نہیں دینا چاہتا تھا، تو اس میں فساد کا کیا تعلق ہے؟ قرآن نے کیوں کہا زمین میں فساد نہ پھیلاؤ؟ وہ مال نہیں دے رہا تو اس کی مرضی. نہیں، ایسا نہیں. قرآن مجید حکمت والی کتاب. فساد کیسے پھیلتا؟ چند ایک مالدار پوری دولت لے کر کے، جو کہ سرمایہ دارانہ نظام ہے، کیپٹلسٹ سوسائٹی جس نے اس وقت دنیا پر غلبہ پایا ہوا ہے. 100 سال پیچھے چلے جائیں تو بڑی جنگ چل رہی تھی کیپٹلزم اور کمیونزم میں، وقت نہیں ہے اس کی تفصیلات میں جانے کی. کیپٹلسٹ سوسائٹی کہتے ہیں کہ سرمایہ دارانہ ہو، اس میں نظام ہوتا ہے، امیر امیر تر ہوتا ہے، غریب غریب تر ہوتا ہے. اب فساد کیا ہے؟ چند مالدار لوگ ہیں، وہ دولت اکٹھی کر کے بیٹھ جائیں. ایک بڑا مگرمچھ جاتا ہے مارکیٹ میں، جتنے چھوٹے تاجر ہیں سب کو اٹھا کر کے جیب میں ڈال لیتے ہیں، ان کی سب کی دولت. تو جتنے چھوٹے تاجر ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے سویپ آؤٹ ہو جاتے ہیں مارکیٹ سے. اب کیا ہے؟ سرمایہ دارانہ نظام. زمین میں فساد ہے، لوگوں کے اندر غربت بڑھے گی، احساس محرومی بڑھے گا، اور کرائم ریشو بڑھے گی، اور جرائم بڑھیں گے. لوگ اپنی فنڈامنٹل ضروریات کے لیے کیا کریں؟ تو اس میں کیا ضروری ہے کہ مالدار اپنی دولت کو نکالے، دولت کو سرکل کے اندر لے کر کے آئے. گردش دولت یہ معاشی جو معاشی اعتدال ہے اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. گردش دولت، نہ یہ کہ مال کے بندہ اس کے اوپر سانپ بن کے جو ہے وہ بیٹھ جائے. یہ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ زمین میں فساد ہے، تم دولت اپنے پاس اکٹھی کر کے بیٹھ جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں، خرچ کرو اپنی دولت کو. بالآخر کیا ہوا؟ زلزلہ آیا اور پورے کے پورے اس کے محلات زمین بوس ہو گئے، اور وہ بڑے فخر کے ساتھ زمین میں چلتا تھا، اور اس کی لونڈیاں غلام ساتھ، اور لوگ اس کے قدموں میں گر گر پڑے، لوگ اترائیں اس کے اوپر کیسا مالدار شخص ہے. اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، کچھ بھی نہیں ہے. وَإِلَّكُمْ ثَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا. صرف اللہ کے یہاں اعمال صالحہ چلتے ہیں، نیکی کا سکہ اللہ کے یہاں چلتا ہے. یہ سکہ کچھ نہیں چلتا، تباہی اور بربادی اپنے کا مقدر ہوتی ہے. سورۃ العنکبوت ایک عجیب موضوع کے ساتھ ہے. عقیدہ توحید ایک نئے انداز میں اللہ نے سمجھا ہے. عنکبوت کہتے ہیں مکڑی کو. اس کی آیا نمبر آگے آ رہی ہے، آیا نمبر 41، جس میں عنکبوت کا تذکرہ ہے. عنکبوت اسپائڈر، مکڑی، بالکل ہلکا سا خفیف سا پرندہ جانور، ہلکے سے اس کے پر، اور کچھ بھی نہیں ہے. مکڑی، پرندہ میں نے اس کو کہہ دیا، کچھ بھی کہہ لیں آپ اس کو، مجھے نہیں پتہ. بالکل ہلکا سا، پھونک سے اس کا جالا کیا ہوتا ہے؟ ٹوٹ جاتا ہے. اللہ رب العزت نے اس کو عقیدہ توحید کی سند کے طور پر پیش کیا. فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ دوسروں کو دوست رکھتے ہیں، ولی رکھتے ہیں. ولی کہتے ہیں ٹرسٹڈ فرینڈ کو، کہ جس کو بندہ شیلڈ کے طور پر رکھے، جس سے بندہ بھروسہ رکھے، جس سے امید لگا کے رکھے، مشکل وقت میں اپنے لیے اس کو پروٹیکشن رکھے. اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا تم دوسروں کو جو اپنا ولی، دوست یا فرینڈ بناتے ہو، یا ٹرسٹڈ اپنے لیے کوئی اتھارٹی بناتے ہو، ان کی حیثیت سوائے مکڑی کے کچھ نہیں ہے. طاقت اصل اللہ کی ہے. اللہ پر توکل کرو گے، اللہ سے طاقت حاصل کرو گے، اللہ سے مدد مانگو گے، تو وہ اصل چیز ہے. وہ تمہیں دنیا کی ہر تکلیف سے نجات دے سکتی ہے. وہ طاقت، ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو. سورۃ الروم ہے، مکی سورہ ہے، اور اس کی 60 آیتیں 6 رکوع. اس کا آغاز بڑا دلچسپ. اللہ فرماتے ہیں غلبت الروم، رومی غالب کر دیے گئے. فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون. آج مغلوب ہیں لیکن چند سالوں کے بعد وہ غالب آ جائیں گے. اس کا پس منظر بڑا شاندار ہے.
جس وقت ادھر مسلمانوں کی کفار کے ساتھ مشرکین کے ساتھ ٹسل چل رہی تھی بڑی سخت، ایک طرف شرک ہے اور ایک طرف توحید ہے، لا الہ الا اللہ، دونوں کے بیچ میں ٹسل چل رہی۔ دنیا کے اس وقت دو بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، دو کنگڈمز تھے، ایک رومیوں کی تھی، رومنز، اب تو وہ چھوٹا سا ایک شہر بن گیا نا، صرف دارالحکومت ہے اٹلی کا، روم۔ یہ سلطنت روما تھی، بہت بڑی سلطنت تھی، وہ افریقہ کے تک اور ادھر سے ایشیا کچھ تک اور پورا روم اور ادھر سے سیریا تک، پورا کنگڈم بہت بڑی تھی۔ دوسری طرف تھے یہ پرشین، فارس، ایرانیین، یہ آتش پرست تھے، یہ مشرک تھے، اور وہ اہل کتاب تھے، کرسچین تھے، عیسائی تھے، اس وقت کا جو مذہب تھا اس کے اوپر تھے۔ ان دونوں کی آپس میں دوسرے لڑائی رہتی تھی۔ تو ان دونوں کی آپس میں اس زمانے میں لڑائی ہوئی جس زمانے میں مسلمان مشرکین کے ہاتھوں میں یرغمال بنے ہوئے تھے، ایک طرح سے مکہ میں دونوں کی لڑائی ہوئی۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں تھیں اہل کتاب کے ساتھ کہ وہ بھی ہماری طرح کتاب پر ایمان رکھتے، عیسائی، اور مشرکین کی ہمدردیاں تھیں مشرکین کے ساتھ، ایرانیوں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ۔ لڑائی ہوئی تو اہل کتاب شکست کھا گئے، روم کا جو کلیسا تھا وہ انہوں نے تباہ و برباد کر دیا، جو ایرانین جو کنگ تھا، اور بہت بری اس نے مات دی۔ ادھر سے جو مشرکین تھے وہ حلے کر رہے تھے، وہ خوش ہو رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے، اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ دیکھو جس طرح سے وہاں پر تمہارے جیسے ہی وہ کتاب والے تھے نا، جس طرح سے ان کی ٹھکائی ہوئی نا وہاں پہ، تم بھی ذرا صبر کرو، تمہارے ساتھ بھی ہم کچھ ایسا ہی کرنے والے ہیں، تم ذرا ٹھہرو۔ اور یہ بڑی خوشیاں اور کانسرٹ کر رہے تھے بڑے بڑے۔ رحمۃ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسا ایمان تو کیا ہی ایمان ہے، اللہ اکبر کبیرا، افضل البشر بعد الانبیاء، حضور کی امت میں سب سے افضل شخصیت کس وجہ سے ہے؟ ان کا ایمان ہی پہاڑوں جیسا ہے کہ روز قیامت اللہ رب العزت کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے حضور پاک جس کا عمل نامہ پیش کریں گے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہو۔ دیکھا کہ کفار خوش ہو رہے ہیں کہ رومن شکست کھا گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیا سنی حضور سے جس میں رب العزت نے خوشخبری دی کہ مسلمانوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چند یہ سال لگیں گے، یہ رومی دوبارہ سے جیت جائیں گے اور یہ مشرک دوبارہ سے شکست کھائیں گے۔ ابوبکر صدیق بھاگے، جہاں پہ مشرکین کا گڑھ تھا نا، جو اکٹھے ہو کے خوشیاں منا رہے تھے، ان کو کہا سنو میری بات، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چند ہی دن ہے، چند ہی دنوں میں ہمارے رب نے کہہ دیا کہ رومی دوبارہ جیت جائیں گے، اہل کتاب دوبارہ فتح حاصل کریں گے کیونکہ وہ اللہ کو مانتے ہیں۔ تو ان کا سردار اٹھا بھائی امیہ بن خلف، اس نے کہا شرط لگاؤ میرے ساتھ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، جس طرح سے ان کو مار پیٹی ہے نا، وہ آئندہ شاید 50-100 سال بھی کھڑے نہیں ہو سکتے۔ ابوبکر صدیق کا ایمان تھا کہ حضور کی زبان سے یہ جملے سن کر کے گئے تھے، تھوڑا شرط لگا لو آپ، کیا شرط لگانی؟ شرط لگی تھی 10 اونٹنیاں، اگر 3 سال کے اندر رومی دوبارہ نہ غالب آئے تو پھر جو ہے وہ 10 اونٹنیاں میں تمہیں دوں گا، اگر غالب آ گئے تو پھر تمہیں مجھے دینی پڑے گی۔ ابوبکر صدیق کا طرف سے شرط باندھ، اور بڑے خوش ہو کر کے مطمئن ہو کر کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ میں شرط باندھ کے آ گیا اس کے ساتھ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، فرمایا ابوبکر یار تیرا ایمان تو بڑا مضبوط ہے، اللہ نے بھی خوشخبری سنائی ہے، لیکن الفاظ یہ ہیں بضع سنین، چند سال۔ اب چند سال آپ نے تو 3 سال باندھ دیے ہیں، تو 3 سال سے زیادہ ہو گئے، تو پھر بضع عربی میں کہتے ہیں 3 سے 9 سال کو۔ آپ ایسا کرو کہ اس کے ساتھ جاؤ دوبارہ سے، اس ڈیل کو کے اندر تھوڑی سی ایڈیٹنگ کرواؤ، اس کو کہو کہ یار 3 سال سے بڑھا لیتے ہیں، ادھر سے اونٹنیاں بھی بڑھا لیتے ہیں، اونٹنیاں 10 نہیں، اونٹ 100 اونٹ کر دو تم، لیکن سال جو ہے نا وہ زیادہ کر دو، 3 سے 10 سال۔ 10 سال گزر گئے، 100 اونٹ میرے سے لے لینا، سیدھی سیدھی بات۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، بات ہے، ابھی تو بھی تاجر ہے میں بھی تاجر ہوں، ہمیں ایک ہی جگہ پہ رہتے ہیں، ڈیل ہوگی تیرے ساتھ میری، 100 اونٹ ہے اور 10 سال، 9 سے 10 سال بات ہوگی۔ ادھر سے ہجرت کا زمانہ آ گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم ہوا، تو وہ امیہ آ گیا، اس نے کہا ابوبکر جاتے کدھر ہو؟ ابھی تک ہماری ڈیل چل رہی ہے، تم ادھر سے چلے جاؤ گے، میں کل کو 100 اونٹ کہاں سے لوں گا؟ جو بندہ مادہ پرست ہوتا ہے اس کو تو اپنے مال سے غرض ہوتی 100 اونٹ۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا عبد الرحمن، یہ تیرے سامنے کھڑا ہے، یہ تیرے پاس میری جگہ پہ، یہ تیرے ساتھ ڈیل پوری کرے گا، تو ٹینشن نہ لے، میں ذرا جا رہا ہوں حضور کے ساتھ۔ تو وہ ابھی تک وہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی، تھوڑے ہی عرصہ گزرا تھا کہ رومی دوبارہ سے مضبوط ہو گئی، انہوں نے نیا پلان کیا، بیک سائڈ سے ایرانیوں پر حملہ کیا، اور جو جس طرح کی انہوں نے شکست کھائی تھی، اور اب بالکل ہی اس سے کہیں گنا بڑی ذلت امیز شکست۔ ایران کا جو سربراہ تھا، بادشاہ تھا، وہ مارا گیا، قتل ہو گیا، اس کے بیٹے نے اس کے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اور اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل و رسوا کر دی۔ جو سلطنت فارس وہ تباہ و برباد ہو گئی چند ہی سال کے بعد۔ جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو
فرمایا کہ اس وقت تک یہ جو جوا ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو شرط لگانا یہ حرام ہو چکا تھا، کیونکہ یہ انسانی ڈیل اور تقاضوں کے خلاف ہے یہ، لیکن شرط تو طے ہو چکی تھی اسی وقت کی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بندہ بھیجا، چل بھائی 100 اونٹ وہ والے کے لے آیا ادھر، شرط اسی جت گئے۔ جب آگے تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے یہ منع ہے، اس کو تم صدقہ کر دو۔ اس دشمن خدا سے تو لے آئے ہو، لیکن اب تم صدقہ کر دو۔ ابوبکر خود نہ کھاؤ، کیونکہ یار تم تو صدیق ہو، صدیق تو سچا ہوتا ہے، وہ ایسی شرطوں کا مال تھوڑا نہ کھائے گا، نہیں تم نہیں کھاؤ، یار تم میرے یار ہو، تم ذرا پاکیزہ مال کھانے والے آدمی ہو، تم صدیق ہو تو صدیقی کام کرو گے نا، تم وہ مال کیوں کھاؤ گے؟ صدقہ کر دیا، اس سے لے لیا۔ عیسائیوں کے لیے یہ بہت بڑا دعوت فکر ہے یہ سورہ، کہ اس میں کس طرح سے اللہ رب العزت نے جو عیسائی ہیں ان کے ایمان کو ایکنالج کیا کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، وہ کتاب کو مانتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ سورہ مائدہ کے آیت 82 میں آئے جس میں اللہ نے فرمایا کہ دوستی کے اندر تم اپنے قریب سب سے زیادہ تم نصرانیوں اور عیسائیوں کے پاؤ، اور دشمنی میں سب سے زیادہ سخت یہودی ہیں اور مشرکین ہیں۔ چنانچہ آج تک یہی صورت ہے، مسلمانوں کے بدترین دشمن یہود اور مشرکین۔ اس کے بعد آگے جو آج کے اس خلاصے کی آخری سورہ ہے جو آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، وہ سورہ لقمان ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، اس کی 34 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ یہ حکیم لقمان علیہ السلام کے نام سے موسوم ہے۔ دوسرے رکوع کے اندر جو ہے وہ ان کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی، تا قیامت ہمیشہ آنے والے ہر باپ کے لیے سبق ہے کہ وہ اس کو پڑھے سورہ لقمان کو، اور ایک ایک نصیحت اپنی اولاد کو کرے۔ حکیم لقمان کے بارے میں آتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو حکمت کے ساتھ نوازا۔ اللہ نے ان سے پوچھا کہ آپ نبوت چاہتے ہو یا حکمت چاہتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کی، یہ بھی حکیموں والا جواب دیا، عقل مندوں والا، اللہ نبوت کا تو وزن اور بوجھ کہیں زیادہ ہے، اس کی ذمہ داری بہت بڑی ہے، میں اپنے اندر یہ طاقت نہیں پاتا۔ رب العزت ان کو علم و حکمت کے ساتھ نوازا۔ اپنے بیٹے کو وہ نصیحت کر دیں، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نمبر 1۔ نمبر 2، اللہ کے بعد سب سے پہلا حق والدین کے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ خاص طور پر والدہ کے بارے میں فرمایا، حملت ام وہنا علی وہن، ایک ایک لمحہ وہ درد میں گزارتی، تمہارے لیے اس نے تکلیف اٹھائی، 9 مہینے تمہیں اپنے پیٹ پہ اٹھایا، تو اس کے شکر گزار بن کر کے رہنا۔ تم اس کو کندھوں کے اوپر 60 حج بھی کروا دو گے نا، تب بھی تم اس کی ایک درد ذہ کی ایک تکلیف کا بھی تم بدلہ اس کو نہیں دے سکتے، جتنی تکلیف اس نے اٹھائی ہے تمہاری۔ خلیفہ ہارون رشید کا دربار لگا تھا کہ اس کے سامنے ایک عورت آئی روتی، بوڑھی اماں، کہنے لگی میرا بیٹا شاؤٹ کرتا ہے میرے ساتھ اور ظلم کرتے ہیں، بدتمیزی کرتے ہیں۔ تو جناب خلیفہ ہارون رشید نے فوراً ہر کارے کو دوڑایا، پولیس والوں کو دوڑایا، جاؤ اماں کے اس پتر کو پکڑ کر کے لاؤ، ذرا ہم دیکھیں کتنا وہ ڈاڈا ہے، بوڑھی اماں کو تنگ کرتے وہ پکڑ کے لاؤ۔ لائے اس کو خلیفہ صاحب کے سامنے، کیوں تنگ کرتے ہے تو؟ اور اپنے ایک بندے سے کہا اس کے پیٹ کے ساتھ نا ایک مٹکا، وہ جو پانی کا مٹکا ہوتا ہے نا گھڑا، وہ اس کے پیٹ کے ساتھ باندھو اور اس میں مٹی بھی ڈالو، اس کے پیٹ کے ساتھ باندھو۔ اس کو کہا خبردار، تیرے پیٹ سے یہ مٹکا اٹھنا نہیں چاہیے، اسی حال میں تو نے سونا ہے، اسی حال میں تو نے کھانا ہے، اسی حال میں تو نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے۔ 9 مہینے تک تیرے پیٹ سے یہ مٹکا اترا تیری خیر نہیں ہے، سیدھا تو پھانسی کے گھاٹ پہ جائے گا، یہ مٹکا تیرے پیٹ سے نہ اترے۔ ابھی 2 یا 3 دن گزرے تھے کہ وہی بوڑھی اماں آئی، بیٹا ساتھ ہے، حضرت کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی۔ ماں کا تو دل ہی ایسا ہوتا ہے نا، بیٹے کی تکلیف کیسے برداشت کرے۔ حضرت میں نے اس کو معاف کیا، آپ بھی اس کو چھوڑ دو۔ فرمایا کہ دوسرا حق تم پر اپنے والدین کا ہے۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہ اقیم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز کو نہ چھوڑنا، نماز قائم کرنا۔ اور اس سے آگے فرمایا کہ امر بالمعروف، نیکی کا حکم اور برائی سے روکنا، اور جو بھی تجھے تکلیف پہنچے، حالات جیسے بھی آئیں، صبر کرنا اور ڈٹرمنٹ رہنا۔ اس کے بعد آگے فرمایا کہ غصے میں لوگوں کے اوپر اپنی گالوں اور ناک کو نہ پھلانا، یعنی اتنا غصہ کرنا کہ پتہ نہیں تم کیا کر لو گے۔ غصہ جو ہے وہ جنون کی ایک کیفیت ہوتی ہے، پاگل پن۔ اول الغضب جنون وآخر ندم، غصے کی ابتدا پاگل پن سے ہوتی ہے اور اس کی انتہا جو ہے وہ ندامت اور شرمندگی کے اوپر ہوتی ہے۔ فرمایا بیٹا ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کر کے نہ چل، واقصد فی مشرک واغضض من صوتک، اپنی چال کے اندر بیانہ روی اختیار کرنا، نہ تمہاری مریل چال ہو۔ کئی سارے نوجوانوں کو دیکھا جاتا پاؤں کش کش کر کے چل رہے ہوتے، نیچے پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک لڑکے کو دیکھا نوجوان کو، وہ پاؤں گھسیٹ کے چل رہا ہے، انہوں نے فرمایا ایک کوڑے کے ساتھ اشارہ کیا، فرمایا ماروں گا تجھے، نوجوان ہے، بہادر ہے، مجاہد ہے، امت مسلمہ کی خدمت کرے گا، تو اتنا لاغر اور کمزور ہے، کیا ہے تجھے، پاؤں اٹھا کے چل سیدھی طرح۔ واقصد فی مشی،
چال کے اندر بیان نہ بہت زیادہ تیز چل. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو چال تھی اس کی 3 خوبیاں لکھی. صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک عطا کو امت تک پہنچایا. شمال ترمذی میں موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کی 3 خوبیاں. پہلی یہ تھی قدرے تیز چلا کرتے تھے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام. فرمایا کہ ایسے چلا کرتے تھے کہ جیسے پہاڑ سے کوئی آدمی نیچے کو آ رہا ہے. پہاڑ سے جب کوئی بندہ نیچے کو آتا ہے نا تو اس کی چال کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں. نمبر 1 وہ پاؤں اٹھا کے چلتے ہیں. وہ پاؤں کسیٹ کے چلے گا تو پھسل جائے گا, وہ سیدھا نیچے دریا میں پاؤں اٹھا کے چلتا ہے جب اوپر سے نیچے آتا ہے. نمبر 2 نیچے دیکھ رہا ہوتا ہے, اکڑ کے نہیں چل رہا ہوتا ہے جس وقت نیچے کو آ رہا ہوتا ہے. اور پھر کیا ہوتا ہے قدرے تیز آنے پہ وہ مجبور ہوتا ہے, اب آہستہ بھی نہیں چل سکتا وہ. تو فرمایا کہ اس طرح کی چال ہونی چاہیے, نہ بالکل مریل ہو اور نہ ہی بہت زیادہ تیز ہو کہ انسان ٹھوکر لگ کے گر جائے. اور آخری نصیحت اس سے آگے فرمائی وغضض من صوتک, اپنی آواز کو آہستہ رکھنا. شاؤٹ کرنا, لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنا, اونچی آواز سے لوگوں کے ساتھ بات کرنا, فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں کرنا. وغضض من صوتک, یہ ان کی نصیحتیں ہیں لقمان حکیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنے بیٹے کو. اس کے آگے سورہ سجدہ ہے, سورہ احزاب ہے, کل انشاءاللہ عزیز وہاں سے شروع کریں گے. اللہ عزیز سمیں نصیب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن وأدخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار يا رحيم.